عبدالحق حق نگر سے دل میں ایک ہی خیال لے کر آیا تھا، یہ کہ اسے اللہ سے محبت کرنی ہے۔ اس کا دل اس ایک نقطے پر مرتکز ہو گیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مولوی مہر علی کی باتیں اس پر پوری طرح اثر انداز نہیں ہو سکی تھیں۔ وہ سوچتا کہ یہی تو اس کے سفر کا نقطۂ آغاز تھا۔ سب سے پہلے اس نے اللہ سے محبت ہی کی تو آرزو کی تھی، مگر پھر اسے نوربانوں کی آواز سے محبت ہو گئی تھی۔ اس محبت نے اسے بہت کچھ دیا تھا۔ نہیں، اس کے اندر کسی نے اسے ٹوکا۔ اللہ نے اسے اس محبت کے ذریعے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ اس نے عربی سیکھی، قرآن تک پہنچا اور بالآخر اسے ایمان عطا کیا گیا۔ نوربانوں کی محبت ایک راستہ تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، اس نے دل میں تسلیم کیا۔ میں نے اللہ کی عطا کو نوربانوں کی ذات سے منسوب کر کے ناشکرے پن کا ارتکاب کیا، اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنے سے اللہ کی عطا رک جاتی ہے۔ پھر نوربانوں اسے مل گئے۔ وہ اس کے اللہ کے محبت کے سفر کے راستے پر پہلا پڑاؤ تھا۔ اس کی سمجھ میں آیا کہ پڑاؤ بھی آزمائش ہوتا ہے، پڑاؤ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ وہاں گھڑی دو گھڑی قیام کر کے سفر کی تھکان اتارے اور پھر دوبارہ تازہ دم ہو کر اپنا سفر شروع کر دے۔ اس نے بڑی غلطی کی، پڑاؤ کو منزل جان کر بے فکری سے مقیم ہو گیا۔ لمبے راستے کے مسافروں کو یہ زیب نہیں دیتا، ان کی نظر ہمیشہ منزل پر رہتی ہے۔ وہ راستے کی دل فریبیوں کی طرف کبھی نگاہ نہیں کرتے۔ ہزارہ شجر سایہ دار راہ میں ہے، وہ سوچتا تو شرمندگی سے بے حال ہو جاتا۔ کیسی غفلت میں مبتلا ہو گیا تھا وہ، نفس کا غلام بن گیا، اعتدال کی راہ چھوڑ بیٹھا۔ منزل سے نظر ہٹا لی تو پڑاؤ ہی منزل لگنے لگا۔ پہلے ہی مرحلے میں نماز سے محروم ہو گیا، اور جب اللہ کی رحمت سے وہ بحال ہوئی تو وہ اس پر مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اسی کو اللہ کی محبت سمجھ لیا۔ مولوی صاحب کی بات سچی تھی، فرض ادا کرنا عبادت ہے، اور دل نہ چاہتے ہوئے بھی احسن طریقے سے دل اور روح اور وجود کی پوری سچائی کے ساتھ اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے فرض ادا کرنا محبت ہے۔ اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس کی شرمندگی اور بڑھ گئی۔ اسے یاد نہیں آتا تھا کہ اس نے کبھی کوئی فرض اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے ادا کیا ہو۔ وہ تو خود کو، نوربانوں کو اور اللہ کے بندوں کو خوش کرنے کے لیے فرض ادا کرتا رہا تھا۔ تو کیا اللہ اس کی زندگی کے سسٹم میں شامل نہیں رہا تھا؟ استغفر اللہ، زبان سے الحمدللہ کہنا بہت اچھی بات ہے، عبادت ہے، لیکن زبان سے کہتے ہوئے دل میں، ذہن میں، روح میں بھی الحمدللہ ہو تو بات بنتی ہے۔ تب آدمی محبت کی حدود میں داخل ہوتا ہے۔ الحمدللہ آتا کہاں سے ہے؟ اللہ رحمت فرماتا ہے، بندے کی سوچ میں اپنی طرف سے شکر گزاری شامل فرماتا ہے، نعمتوں اور عنایات کا شعور اور ادراک عطا فرماتا ہے۔ تب بندے کی سوچ میں الحمدللہ ابھرتا ہے۔ پھر سوچ مستقیم رہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ اپنا کرم بڑھاتا ہے۔ الحمدللہ زبان پر آ جاتا ہے، زبان الحمدللہ کہنے لگتی ہے، لیکن اس دوسرے مرحلے میں بھی آزمائش ہے۔ اس میں سوچ کی استقامت اور اس کے ارتکاز کے تسلسل کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر اس کے ساتھ زبان ورد کرتی رہے تو یہ قدر اخلاص ذکر دل، دماغ اور روح میں جگہ بناتا رہتا ہے، لیکن زبان وظیفہ کرتی رہے اور سوچ دنیا کی جانب متوجہ ہونے کی وجہ سے منتشر ہو جائے تو دل، دماغ اور روح سے زبان کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ پھر وہ خالی خولی باتوں کی طرح ہوتا ہے، جیسے لوگ بے سوچے سمجھے محض بولنے کے لیے بولتے رہتے ہیں۔ ارے یہی تو اس کے ساتھ ہوا، وہ محض زبان سے اللہ اللہ کرتا رہا، لیکن دنیا میں گم ہو گیا۔ اللہ کی رحمت تو اس کے ساتھ تھی، لیکن اس نے دنیا میں الجھ کر خود کو استفادے سے محروم کر لیا۔ الحمدللہ، اس نے دل کی گہرائی سے کہا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، وہ خود اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ سمت درست کرنی ہے، نفس کی طرف سے چوکنا رہنا ہے اور اسے زیر کرنا ہے۔ نفس کے زیر اثر وہ سمت بھول کر غلط راستے پر چلا گیا اور بڑھتا رہا، سوچتا رہا کہ وہ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے، حالانکہ وہ منزل سے دور ہو رہا تھا۔ کتنی بھیانک خوش فہمی تھی وہ! ایسے میں اسے موت آ جاتی اور آخری لمحوں میں آنکھوں سے پردہ ہٹایا جاتا تو اسے پتہ چلتا کہ وہ تو بہت بڑے خسارے میں ہے، اور تب وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ الحمدللہ، مہربان رب نے اسے چونکا دیا، اصلاح کا موقع عطا فرما دیا۔ پچھلا سفر رائے گاں اور اب پھر سے سفر شروع کرنا ہے۔ سوچ موجود ہے، اسے مستحکم اور مرتکز کرنا ہے، پھر اسے زبان سے دہراتے رہنا ہے۔ اس کے بعد عمل کا مرحلہ۔ کتنا وقت ضائع ہو گیا، اس نے تعصب سے سوچا۔ اسے سورہ عصر یاد آئی۔ اللہ نے وقت کی قسم کھا کر فرمایا کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور لوگوں کو حق کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ اللہ نے اسے ایمان عطا فرمایا، پھر نیک اعمال بھی عطا فرمائے، لیکن وہ تیسرا مرحلہ طے نہ کر سکا۔
اس نے تو اپنی بیوی کو بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کی جو اس کی ذمہ داری تھی۔ زمانہ کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس کی قسم کھائی، اور اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی وہ انسان کے لیے بہت محترم ہو گئی۔ اب وقت ہی کو لو، وہ پیمانہ ہے ہماری مہلت کا جو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اور اس کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا کہ اس کی زندگی کب ختم ہونی ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ زندگی کا جو لمحہ وہ اس وقت گزار رہا ہے اس کے بعد اس کے لیے زندگی ہے یا نہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ لمحہ موجودہ کو لمحہ آخر سمجھے، لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس اگر وافر کوئی چیز ہے تو وہ وقت ہی ہے۔ وہ بے فکری سے جیتا ہے، فکر کرتا ہے تو صرف فانی دنیا کی، ابدی زندگی کی فکر نہیں کرتا۔ اور فانی دنیا کی فکر میں کرتا کیا ہے؟ کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کی بہن، بیٹی، بہو پر بری نظر رکھی، کسی کی زمین ہتھیا لی، یعنی صرف برے اعمال، نفس کی راہ پر چلتا رہتا ہے وہ۔ تو عبدالحق نے سوچا کہ اب وہ نئے سرے سے سفر شروع کرے گا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پچھلے سفر کی تمام کوتاہیوں اور گناہوں پر اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ سفر کے لیے ہدایت، توفیق اور آسانیوں کی دعا کرے۔ بس اب اسے یہی دو کام کرنے ہیں۔ اس موقع پر اسے سورہ حامیم سجدہ کے آخری رکوع کی 3 آیات یاد آئیں۔ مفہوم ان کا یہ تھا، نہیں تھکتا انسان بھلائی کی دعا مانگتے ہوئے، اور ذرا سی تکلیف اسے چھو جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف اور پریشانی کے بعد تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کا حق تھا، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں سمجھتا میں کہ آئے گی قیامت، اور اگر آئی تو میں اپنے رب کے ہاں اس سے بڑھ کر صلہ پاؤں گا۔ جواب میں اللہ فرماتا ہے، کفر کرنے والوں کو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے بارے میں بتائیں گے اور انہیں چکھائیں گے مزہ شدید عذاب کا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور جب کوئی پریشانی آ جائے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اور سورہ الشورى میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اترا جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے تو وہ ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو خبردار کرنے کے لیے اس کی فطرت کے بارے میں قرآن میں بہت کچھ بتایا ہے۔ انسان جلد باز، بے صبرا اور ناشکرا ہے، نعمتوں پر پھیل جانے والا اور پریشانی اور تکلیف میں الزام تراشیاں کرنے والا۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بڑا باریک بین، ہر چیز سے خبردار ہے۔ عبدالحق نے خود کو ان آیات کی کسوٹی پر رکھا۔ اللہ نے اسے دنیا اور دین کی اتنی نعمتیں عطا فرمائیں کہ نہ ان کا شمار ممکن اور نہ ہی وہ انہیں سمجھ سکتا ہے۔ وہ اترایا تو نہیں، اس نے اپنی خوبیوں کو ان کی علت تو قرار نہیں دیا، حالانکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ الحمدللہ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اور ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی، انسان اپنی فطرت سے ہٹ کر بھولا ہو تو اٹل بات یہ ہے کہ یہ اس پر اللہ کا کرم ہے، اور اس کرم پر اللہ کا شکر لازم ہے، اور وہ ناشکرا ہونے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ گویا ایک اور شکر لازم، تو شکر تو ہر نفس پر ضروری ہے۔ اور اس نے ہمیشہ اللہ سے بہت دعائیں کی، جب وہ جانتا نہیں تھا، صرف مانتا تھا، تب بھی اس سے باتیں کرتا، دعائیں مانگتا تھا، اور اللہ دعاؤں سے خوش ہونے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اس نے اس پر رحمت فرمائی اور اسے ایمان سے نوازا۔ دونوں جہانوں کی نعمتوں میں یہ ایمان اعلیٰ نعمتوں میں سے ہے۔ کیا اس نے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ وہ محاسبے کی، خود احتسابی کی گھڑی تھی، اور وہ اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ الحمدللہ وہ ہمیشہ شکر گزار رہا۔ اندر سے اسے ٹوکتی ہوئی ایک آواز ابھری، ایسے نہیں کہتے، اور وثوق سے تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ تم جو کچھ کہو گے اپنے شعور، اپنے علم کی بنیاد پر کہو گے، اور تمہارے علم اور شعور کی اوقات ہی کیا ہے؟ پھر یہ سوچو کہ کس سے کہہ رہے ہو، اس سے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں، نہ ساتوں آسمانوں میں، نہ ساتوں زمینوں میں، نہ ان کے درمیان اور نہ سینوں میں۔ بے شک اس نے کہا، میں اپنی آگہی کے مطابق ہی کہہ رہا ہوں، تو مت کہو، اس لیے کہ عین ممکن ہے تم غلط کہہ رہے ہو، اور جس سے کہہ رہے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ عبدالحق کا ذہن الجھ گیا، تو میں الحمدللہ نہ کہوں؟ کیوں نہیں، ضرور کہو، اندر کی آواز نے کہا، لیکن اپنی طرف خفیف ترین جھکاؤ کے ساتھ بھی نہ کہو۔ یہ کہنا تو اکڑ ہے کہ تم ہمیشہ شکر گزار رہے، تمہارا رخ پوری طرح اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ یوں کہو
کہ اللہ نے تمہیں شکر گزاری بخشی، بے شک اللہ نے ہی مجھے شکر گزاری بخشی۔ عبدالحق عاجزی سے بڑبڑایا، الا یعلم من خلق پر غور کرتے رہو۔ اب عبدالحق میں یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ غور کرتا ہے، رخ پھر اپنی طرف ہو جاتا، اور ابھی اسے اس پر ٹوکا گیا تھا۔ اس نے کہا، غور کرنے سے سمجھ میں کہاں آتا ہے، غور کرنا تمہارا کام ہے، اور رہنمائی کرنا، سمجھانا اللہ کی رحمت، اور وہ جتنا چاہے نواز دے۔ وہ تو اب بھی تمہیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے نواز رہا ہے۔ عبدالحق خاموش رہا۔ نہیں سمجھے نا؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ میں کیا ہوں؟ ایک آواز۔ اور یہ آواز کہاں سے آئی؟ میرے اندر سے۔ تمہیں پتا تھا کہ میں تمہارے اندر ہوں؟ عبدالحق نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے وجود میں کتنے نہا خانے، کتنے تہ خانے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ عبدالحق نے ایک طویل لمحے کی شدید حیرانی کے بعد جواب دیا، یہی نہیں معلوم تو یہ کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ کس تہ خانے میں کیا ہے، کس میں برائی ہے، کس میں بھلائی ہے؟ برائی بھلائی کا بھیس بدل کر نکلے گی تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ بھلائی نہیں برائی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ اندر کی آواز نے کہا کہ تم بہت اچھے ہو، کسی نیک عمل پر تمہیں داد دی، تمہیں سراہا؟ ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ وہ بھلائی کے بھیس میں برائی ہوتی ہے، وہ تمہیں اپنی اچھائی کے گمان میں مبتلا کرتی ہے جو آگے جا کر غرور بن سکتا ہے، وہ تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہوتی ہے، تمہیں یہ بات بھلا دیتی ہے کہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ عبدالحق تھرا کر رہ گیا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ آدمی کو صرف باہر سے نہیں، اپنے اندر کی طرف سے بھی چوکنا رہنا پڑتا ہے۔ آدمی کے اندر سے کتنی آوازیں ابھرتی ہیں، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔ تمہارا تو مجھے معلوم ہے کہ تم دوست آواز ہو۔ کیسے معلوم ہے تمہیں؟ جو برائی پر ٹوکے وہ دوست ہی ہوتا ہے۔ اور ابھی میں تم سے کہوں کہ واہ تم بڑے چوکنے آدمی ہو، بہت نیک ہو، میں سمجھ گیا۔ اندر سے ابھرنے والی آواز تعریف کرے تو اس کی طرف سے خبردار رہنا چاہیے۔ درست۔ زندگی کو آسان کبھی نہ سمجھنا۔ زندگی گزارنا سرکس کے خیمے میں 100 فٹ اوپر تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہے، جس کے نیچے بچانے والا کوئی جال نہیں ہے۔ ہوا کا ایک نرم جھونکا بھی توازن خراب کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے ولی ہر پل نفس سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ عبدالحق جھرجھری لے کر رہ گیا۔ ایک اللہ ہے جو تمہارے وجود میں چھپے تمام تہخانوں سے واقف ہے، جو تمہارے اندر رہنمائی کرنے والی آواز کو ابھارتا ہے، جو تمہیں اندر سے ابھرنے والی غلط ترغیبات سے بچاتا ہے، وہی تو سب کچھ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے؟ الحمدللہ، عبدالحق نے دل کی گہرائی سے کہا۔ کیسے اس نے مجھے سمجھایا، میری رہنمائی فرمائی۔ غور کرتے رہو، اللہ اپنے ہر بندے کو سمجھاتا رہتا ہے، جو غور ہی نہ کرے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ عبدالحق چند لمحے انتظار کرتا رہا، لیکن آواز معدوم ہو گئی تھی۔ میں کہاں تھا؟ اس نے خود کلامی کی۔ ہاں، اللہ نے مجھے ایمان سے نوازا، اور الحمدللہ اس پر مجھے اکڑ کے بجائے شکر گزاری عطا فرمائی۔ لیکن تم اس کا سبب نوربانوں کو قرار دیتے رہے۔ اندر کی آواز پھر ابھری، وہ وسیلہ تو تھی نا، اور اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے جسے وسیلہ بنایا ہو اس کا احسان مانا جائے۔ ہاں، مگر اسے اللہ کا کرم، اس کی رحمت تسلیم کرتے ہوئے تم نے اس احسان کے نام پر نوربانوں کو کیا سے کیا بنا دیا، اسے بھی نقصان پہنچایا اور اپنی جان پر بھی ظلم کیا۔ تم نے اللہ کی شکر گزاری کو آلودہ کر دیا۔ میں اس پر اللہ سے رجوع کرتا ہوں اور دل کی گہرائی سے اس پر توبہ کرتا ہوں۔ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ہے۔ پہلی آیت کی کسوٹی پر عبدالحق نے خود کو پرکھا تو ہل گیا۔ بے شک وہ بھلائی کی دعائیں کرتا رہا، ذرا نہیں تھکا۔ وہ اللہ سے اپنے لیے اولاد کی دعا کرتا رہا، لیکن نوربانوں کی موت نے اسے ایسا مایوس کیا کہ وہ اللہ کی عطا کی ہوئی اس بہت بڑی نعمت کو بھول گیا۔ خوش ہونا تو کجا، اس نے اس فضل پر اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ وہ ایسے مایوس ہوا جیسے دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ مایوسی تو کفر ہوتی ہے، عبدالحق نے گھبرا کر سوچا۔ وہ مایوسی نہیں، غم تھا جو فطری ہے۔ غم میں انسان زندوں کو نہیں بھول جاتا، اندر کی آواز نے ٹوکا۔ اس بار اس نے فوراً ہی سر تسلیم خم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی توبہ کرنی ہے۔ دوسری آیات کے معاملے میں اللہ نے اسے بچا لیا۔ الحمدللہ، اس نے اللہ کی نعمتوں اور عنایات کو اپنا حق نہیں سمجھا، انہیں اپنے اعمال کا نتیجہ نہیں سمجھا، اور وہ آخرت کی طرف سے مطمئن اور بے خوف نہیں ہوا۔ الحمدللہ،
اب کرنا کیا ہے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا حصول اور طریقہ کار؟ دنیا سے محبت نہیں کرنی، لیکن دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اپنے تمام فرائض اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے بحسن و خوبی اور محبت کے ساتھ ادا کرنے ہیں۔ اپنے آرام کے وقت میں یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت، اس کا ذکر کرنا ہے، شکر ادا کرنا ہے اس کی نعمتوں کا، اور استغفار کرنا ہے اپنی کوتاہیوں اور گناہوں پر۔ لیکن دنیا کے حقوق پوری طرح ادا کرنے ہیں، اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، لیکن اب ماں سوائے اللہ کے محبت کسی سے نہیں کرنی۔ یہ اس کا حتمی فیصلہ تھا اور اس پر وہ مطمئن ہو گیا۔ عارف کو پتا چلا کہ ارجمند بھی عبدالحق کے ساتھ کراچی آئی ہے تو وہ اس سے ملنے کو بے تاب ہو گیا۔ کتنے برسوں سے اس نے ارجمند کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی جذباتی وابستگی بہت گہری تھی۔ نادرا کی یاد اس کے دل سے کبھی نہیں مٹی تھی۔ ارجمند نے اس کی اور نادرا کی ساتھ بیٹھے ہوئے جو تصویر بنائی تھی وہ اس نے بہت احتیاط سے، بہت سنبھال کر رکھی تھی۔ جب کبھی وہ اسے دیکھتا تو ارجمند اس کے تصور میں آ کھڑی ہوتی۔ وہ سوچتا اب ارجمند کتنی بڑی ہو گئی ہوگی۔ پھر اسے پتا چلا کہ ارجمند کی عبدالحق سے شادی ہو گئی ہے۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند ناسمجھی کے عرصے سے ہی عبدالحق سے محبت کرتی ہے۔ اس کے خیال میں انہونی سرزد ہوئی تھی۔ وہ ارجمند کے لیے دعا کرتا تھا، لیکن جانتا تھا کہ ارجمند کی مراد پوری ہونے والی نہیں۔ لیکن یہ شادی نوربانو نے کرائی، یہ اور بڑی انہونی ہوئی تھی۔ عارف ارجمند کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا تھا۔ شادی کا اسے پتا چلتا تو وہ ہر قیمت پر اس شادی میں شریک ہوتا۔ نہ صرف شریک ہوتا بلکہ ایک باپ کی طرح اس کے لیے سب کچھ کرتا۔ اس پر اس نے عبدالحق سے بہت گلہ کیا تھا، لیکن صورتحال سامنے آنے پر اس کی شکایت دور ہو گئی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ عبدالحق اسے کسی طور بھی اطلاع نہیں دے سکتا تھا۔ اس بیچارے کو سنبھلنے کا موقع ہی کہاں ملا تھا۔ وہ عبدالحق کے ہاتھ اس کے لیے کوئی تحفہ بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اسے پتا چلا کہ عبدالحق اس سے ملنے جاتا ہی نہیں۔ اس پر اس نے عبدالحق کو بہت کچھ سمجھایا بھی تھا کہ وہ نوربانو کی خاطر ارجمند کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ پھر عبدالحق کا تبادلہ ہو گیا، بات ہی آئی گئی ہو گئی، اور اب وہ کراچی آ گئی تھی۔ عارف ارجمند سے ملنے اور اسے دیکھنے کو بے تاب ہو رہا تھا۔ عبدالحق نے اسے اپنی آمد کا فون کر کے بتا دیا تھا۔ عارف جانتا تھا کہ ارجمند آتے ہی سب سے پہلے اس سے ملنے کے لیے آئے گی، اور یہ وہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ وہ اس سے ملنے جائے۔ آخر اس کی شادی کے بعد وہ پہلی بار اس سے ملنے والا تھا، اور اس ملاقات میں وہ اسے تحفہ بھی دینا چاہتا تھا۔ اپنے گھر پر بیوی کے سامنے یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک مستقل مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ اس نے عبدالحق کی کراچی آمد کے دن بہت محبت سے ارجمند کے لیے خریداری کی۔ عبدالحق کی اماں کو بھی وہ نہیں بھولا، اور اس نے عبدالحق کو کہہ دیا تھا کہ وہ انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ آئے گا۔ حالانکہ عبدالحق کی گاڑی موجود تھی اور اس کے چند ملازم، جن میں ڈرائیور بھی تھا، 2 دن پہلے ہی کراچی پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی وہ خود ہی ریلوے اسٹیشن سے ان کے گھر لایا تھا۔ 2 دن میں انہوں نے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام مکمل کر لیا تھا۔ ایئرپورٹ پر ارجمند کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس کے تصور میں تو وہ اب بھی بچی ہی تھی۔ جوان ہونے کے بعد وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ اسے نادرا یاد آئی اور اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ارجمند اسے دیکھ کر کھل اٹھی اور پھپھا جان کہہ کر اس سے لپٹ گئی۔ حمیدہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اسے صرف ایک بار دیکھا تھا، لاہور کے اسپتال میں، اس روز جب ارجمند کی پھوپھی کا انتقال ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ نادرا کی اس سے شادی ہونے والی ہے، اس لیے اسے ارجمند کا اسے پھپھا جان کہنا حیرت انگیز نہیں لگا، اور اسے یاد تھا کہ مرنے سے پہلے نادرا نے اسے ذمہ داری نبھانے کی تلقین کی تھی، اور وہ ذمہ داری ارجمند ہی تھی۔ ارجمند پیچھے ہٹی اور اس نے عارف کو بہت غور سے دیکھا۔ ارے پھپھا جان کیا؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ ضبط کے باوجود عارف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رومال نکال کر انہیں پونچھنے لگا۔ کچھ نہیں گڑیا، خوشی کے آنسو ہیں۔ مگر ارجمند کی آنکھیں بھی نم ہونے لگیں۔ البتہ آنسو بہنے کی نوبت نہیں آئی۔ اسے ہر وقت یاد رہتا تھا کہ اس نے عبدالحق سے ایک وعدہ کیا ہے اور اسے اس کا پاس رکھنا ہے، لیکن اس وقت عارف سے مل کر اسے نادرا کی اتنی شدت سے یاد آئی تھی کہ ضبط کے باوجود آنکھوں کو نم ہونے سے روک نہیں سکی۔ میں اداسی اور دکھ کے آنسوؤں کو پہچانتی ہوں پھپھا جان، اس نے آہستہ سے کہا۔ عارف نے ماحول کے بوجھل پن کو کم کرنے کی کوشش کی۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ اتنے برسوں کے بعد تمہیں دیکھ کر، تم سے مل کر مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے شوخ لہجے میں کہا۔ میرا اور آپ کا دکھ مشترک ہے پھپھا جان، ارجمند نے کہا، لیکن آپ کا دکھ بہت بڑا ہے۔ عارف حمیدہ کی طرف مڑا۔ آپ کیسی ہیں اماں جان؟ اللہ کا شکر ہے پتر، پر تم بہت کمزور لگ رہے ہو۔ اب بڑھاپا شروع ہو رہا ہے نا اماں جان،
کیسی بات کرتے ہو پتر، میرے عبدالحق کے ساتھ کے ہو؟ نہیں اماں جان، عبدالحق سے میں عمر میں کافی بڑا ہوں، پھر بھی بڑھاپے کی بات تو نہیں کر سکتے تم۔ وہ گھر پہنچے جہاں تمام ملازم ان کے منتظر تھے۔ عارف ان کے ساتھ گھر میں چلا آیا۔ ابھی میں آپ لوگوں کی جان نہیں چھوڑوں گا، بس مجھے 15 منٹ اور دے دیں، پھر آرام کر لیجئے گا۔ کیسی غیریت کی بات کرتے ہیں عارف بھائی آپ، عبدالحق نے احتجاج کیا۔ وہ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے۔ عارف نے جیب سے کار کی چابی نکال کر نوریز کو دی۔ جا کر میری کار کی ڈکی میں رکھا سامان نکال لاؤ۔ نوریز گیا تو رشیدہ آ گئی۔ کچھ لاؤں آپ لوگوں کے لیے صاحب؟ اس نے عبدالحق سے پوچھا۔ عبدالحق نے سوالیہ نظروں سے عارف کی طرف دیکھا۔ چائے کو تو واقعی دل چاہ رہا ہے، مگر کہیں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے، عارف نے کہا۔ کھانا ہم لوگوں نے فلائٹ کے دوران کھایا تھا، عبدالحق نے کہا، پھر رشیدہ کی طرف مڑا۔ چائے لے آؤ۔ اتنی دیر میں نوریز سارے پیکٹ لے آیا تھا۔ وہ عارف نے میز پر رکھوا دیے۔ سب سے پہلے اس نے حمیدہ کی طرف 2 بہت خوبصورت چادریں بڑھائیں۔ یہ آپ کے لیے ہے اماں جان۔ حمیدہ کو چادریں بہت اچھی لگیں۔ بہت شکریہ بیٹے، لیکن تم نے اتنا تکلف کیا۔ ماں کو تو آدمی محبت سے دنیا کے سارے خزانے دے دے تو بھی تسلی نہ ہو اماں جان، آپ ان 2 چادروں کو تکلف کہہ رہی ہیں؟ بہت اچھی ہیں بیٹے، لیکن جب عارف نے ارجمند کے لیے لائے ہوئے تحائف کھولے تو سب کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ ان میں 3 تو طلائی زیورات کے بھاری سیٹ تھے اور کئی بہت قیمتی جوڑے۔ ایک دلہنوں والا سوٹ بھی تھا۔ یہ تو آپ نے بہت زیادتی کی عارف بھائی، عبدالحق نے کہا۔ تم میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہو عبدالحق، عارف نے خفگی سے کہا۔ ارجمند میرے لیے بیٹی کی طرح ہے۔ جن حالات میں یہ شادی ہوئی ان کی وجہ سے میں نے تم سے کبھی شکایت نہیں کی، اس کے باوجود کہ تمہیں کم از کم فون پر رسمی طور پر اس شادی کے لیے مجھ سے اجازت لینی چاہیے تھی۔ آپ کی شکایت سچی ہے عارف بھائی، لیکن سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ فون تو کر سکتے تھے، مگر میں نے اس کی بھی شکایت نہیں کی، اور جو کچھ میں اس وقت نہیں کر سکا اب کر رہا ہوں تو تم اس سے زیادتی کہہ رہے ہو؟ یہ پتر عارف کا حق ہے عبدالحق، حمیدہ نے مداخلت کی۔ حق نہیں اماں جان، یہ میرا فرض ہے۔ ٹھیک کہتے ہو پتر، میں معافی چاہتا ہوں عارف بھائی، معاف تو میں تمہیں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ ارجمند گنگ بیٹھی تھی۔ لیکن پھپھا جان، یہ جوڑا، اس نے شادی کے جوڑے کی طرف اشارہ کیا، میں نے تمہیں دلہن بنے نہیں دیکھا، میرے نزدیک تو تمہاری شادی آج ہوئی ہے، لیکن پھپھا جان آج تمہیں میری خاطر عبدالحق کی دلہن بننا ہوگا، اور ہاں، تم اس طرح پھپھا جان کہو گی تو میری بیوی میری زندگی عذاب کر دے گی۔ یہ رشتہ تو میں کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی پھپھا جان، لیکن آپ فکر نہ کریں، ارجمند نے کہا۔ آپ جس بات سے ڈر رہے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوگی، میں سنبھال لوں گی۔ عبدالحق نے سوچا کہ وہ اتنے دن بعد ملے ہیں، انہیں کچھ وقت ملنا چاہیے۔ اس نے اٹھتے ہوئے حمیدہ سے کہا، چلے اماں، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ حمیدہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ اور تم خوش تو ہو نا؟ عارف نے ارجمند سے پوچھا۔ الحمدللہ، اتنی خوش کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عبدالحق تمہیں خوش رکھتے ہیں نا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اللہ نے آغا جی کو کتنا اچھا بنایا ہے، ان سے تو کوئی ناخوش ہو ہی نہیں سکتا۔ ادھر حمیدہ اپنا کمرہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ سب کچھ تقریباً اس کے لاہور والے کمرے جیسا ہی تھا۔ یہ بنگلہ لاہور والے بنگلے سے تو چھوٹا تھا، مگر پھر بھی بہت اچھا تھا۔ رشیدہ وہاں نور الحق کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، جیسے وہ برسوں بعد اسے ملا ہو، حالانکہ وہ صرف 3 دن دور رہے تھے۔ عبدالحق نے دل میں سوچا کہ یہ واقعی اس کے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے۔ حمیدہ نے نور الحق کو دیکھا تو اسے ایک اور خیال آیا، لا رشیدہ، اسے مجھے دے، اس نے اپنے نانا کو تو سلام ہی نہیں کیا ہے۔ رشیدہ نے نور الحق کو حمیدہ کی گود میں دے دیا۔ حمیدہ اسے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل دی۔ عبدالحق اس کے پیچھے تھا۔ حمیدہ کو واپس آتے دیکھ کر عارف جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بچے کو دیکھ کر اسے اپنی بہت بڑی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ارجمند کی محبت میں اسے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ بچہ بھی ہے، اس نے اس کے لیے کچھ بھی تو نہیں خریدا تھا۔ یہ لو پتر عارف، تمہارا نواسہ تمہیں سلام کرنے آیا ہے، اس نے نور الحق کو عارف کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ عبدالحق کو حمیدہ کا نور الحق کو عارف کا نواسہ کہنا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ ارجمند کا بیٹا ہوتا تو اور بات تھی۔ عارف نے بڑی محبت سے نور الحق کو گود میں لیا اور اس کی پیشانی پر پیار کیا۔ اماں جان، میرے لیے تو یہ بھتیجا ہے، عبدالحق کے حوالے سے۔ پھر اس نے غور سے نور الحق کو دیکھا اور حیرت سے بولا، ارے یہ تو بالکل ارجمند جیسا ہے۔ جی ہاں، اللہ کی قدرت اور نوربانوں کی ارجمند سے محبت کا ثبوت، عبدالحق نے جلدی سے کہا۔ عارف کچھ کھسکیا گیا۔ اس نے جیب سے 100 کا نوٹ نکال کر بچے کے ہاتھ میں تھمایا اور اس کی مٹھی بند کر دی۔ پھر اس نے حمیدہ سے کہا، میں صاحبزادے کے لیے کچھ نہیں خرید سکا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ بچے کے لیے کیا لیا جائے۔
یہ کام میں نے رضوانہ پر چھوڑ دیا۔ حمیدہ نے دل میں کہا، تمہارے خیال میں یہ نوربانو کا بچہ ہے، ارجمند کا ہوتا تو سب سے بڑھ کر تم اسے یاد رکھتے، لیکن تم نہیں جانتے کہ یہ ارجمند ہی کا بیٹا ہے اور میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ ارجمند نے اچانک حمیدہ سے کہا، دادی اماں آپ اجازت دیں تو میں پھپھا جان کے گھر جا کر سلام کراؤں؟ ضرور جانے کی، حمیدہ نے کہا، پھر بولی، میں بھی چلوں؟ نہیں دادی اماں، آپ تو بڑی ہیں، وہ خود آپ سے ملنے آئیں گی، میری اور بات ہے، میں تو چھوٹی ہوں۔ چل ٹھیک ہے، تو چلی جا۔ ارجمند نے بچے کو عارف سے لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کچھ دیر بعد آ جائیے گا۔ وہ چلی گئی۔ حمیدہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں عبدالحق اور عارف اکیلے رہ گئے۔ میرا بیٹا کیسا لگا عارف بھائی؟ عبدالحق نے پوچھا۔ بہت اچھا، بہت خوبصورت۔ اسے دیکھ کر آپ کو یقین آیا کہ نوربانو ارجمند سے کتنی محبت کرتی تھی؟ عارف کو عبدالحق سے اپنی وہ گفتگو یاد آئی۔ اسے دیکھ کر کون انکار کر سکتا ہے اس کی محبت کا؟ عارف کے لہجے میں شرمندگی تھی۔ اللہ مجھے میری اس بدگمانی پر مجھے معاف فرمائے، تم بھی مجھے اس پر معاف کر دینا۔ عبدالحق نے عارف کا ہاتھ پکڑ کر تھپ تھپایا۔ ایسے نہ کہیں، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ ارجمند نے عارف سے وعدہ بھی کر لیا تھا اور اس سلسلے میں اللہ سے دل میں دعا بھی کی تھی، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ وعدہ کیسے نبھائے گی۔ اس سوچ میں غلطاں وہ عارف کے گھر میں داخل ہوئی۔ دروازہ رضوانہ نے کھولا۔ ارجمند نے سلام کے بعد کہا، میں عبدالحق صاحب کے گھر سے آئی ہوں۔ اوہ، ان کی دوسری بیوی؟ رضوانہ کا لہجہ کچھ طنزیہ تھا۔ آؤ نا، اندر آؤ۔ ارجمند اس کے پیچھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ بیٹھو، رضوانہ نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ارجمند بیٹھ گئی۔ وہ رضوانہ کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے نقوش اسے بہت جانے پہچانے لگ رہے تھے۔ وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا تھا۔ بہت کم عمر ہو تم، رضوانہ نے کہا۔ لگتی ہوں شاید، اتنی کم عمر ہوں نہیں، ارجمند نے بے دھیانی سے کہا۔ وہ اب بھی اسے غور سے دیکھے جا رہی تھی۔ رضوانہ کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ تم مجھے اس طرح گھور کر کیوں دیکھ رہی ہو؟ ماشاء اللہ، آپ بہت خوبصورت ہیں، ارجمند نے گڑبڑا کر کہا، اور اب بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹا پائی کوشش کے باوجود۔ یہ بات تو شوہر کے منہ سے اچھی لگتی ہے، ہمارے شوہر نے تو کبھی کہی نہیں یہ بات۔ پھر ایک دم ارجمند کی سمجھ میں وہ مشابہت آ گئی۔ ایک لمحے میں اس کی آنکھیں بھر آئیں، آنسو گرنے نہ پائیں۔ اس کوشش میں اس نے نچلے ہونٹ میں دانت گاڑ دیے۔ رضوانہ نے یہ دیکھا تو اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ آپ کو دیکھ کر کچھ خیال آ رہا تھا، ابھی سمجھ میں آیا ہے کہ آپ میری پھپھو سے بہت ملتی ہیں۔ تو یہ آنسو کیوں؟ اب رضوانہ کا لہجہ بہت نرم تھا۔ میری ایک ہی پھپھو تھی، برسوں پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت محبت تھی تمہیں ان سے؟ جی، بہت زیادہ۔ ان کے علاوہ میرا کوئی تھا ہی نہیں۔ دادا، دادی، امی جان، ابی جان اور چچا سب پاکستان آتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اوہ، اور میرا کوئی بھائی تھا ہی نہیں۔ اب رضوانہ کے لہجے میں محبت تھی۔ میں تمہاری پھپھو سے اتنا ملتی ہوں تو تم مجھے اپنی پھپھو ہی سمجھو۔ مجھے کبھی کسی نے پھپھو کہہ کر نہیں پکارا، اللہ نے بات خود بخود بنا دی تھی۔ بہت شکریہ پھپھو، مجھے تو بہت بڑی دولت مل گئی۔ دولت تو یہ میرے لیے بھی ہے۔ یہ نوربانو ہی کا بچہ ہے نا؟ جی، یہ بھی آپ کو سلام کرنے آیا ہے۔ لاؤ، میری گود میں تو دو اسے۔ ارجمند نے نور الحق کو اس کی گود میں دے دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگلا جملہ کیا ہوگا۔ اب تو وہ یہ جملہ سننے کی عادی ہو گئی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ سننا اسے اچھا ہی لگتا تھا۔ رضوانہ نے غور سے بچے کو دیکھا۔ ارے، یہ تو بالکل تم جیسا ہے۔ جی، اللہ کی قدرت ہے، اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ آپ ہی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی نا؟ تم نور بھابھی کو آپ ہی کہتی تھی؟ پہلے سے ہی کہتی تھی، اللہ بخشے، انہوں نے ہمیشہ مجھے چھوٹی بہن ہی سمجھا۔ میں نے سنا ہے یہ شادی بھی انہوں نے کرائی تھی۔ جی، بہت اصرار کیا تھا انہوں نے اس شادی کے لیے۔ کمال ہے، وہ ایسی تھیں تو نہیں۔ ویسے بھی اپنے اوپر خود سوکن کون لاتا ہے، رضوانہ نے کہا۔ اور تم نے بھی ان کی محبت میں ہی ہاں کی ہوگی، ورنہ کم عمر بھی ہو، بہت خوبصورت بھی ہو، رشتوں کی کمی نہیں ہو سکتی تھی تمہارے لیے۔ عبدالحق بھائی تو عمر میں تم سے کافی بڑے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھپھو، جوڑے تو اوپر بنتے ہیں۔ تم خوش تو ہو عبدالحق بھائی کے ساتھ؟ الحمدللہ، بہت زیادہ۔ آغا جی جیسے لوگ تو قسمت والوں کو ملتے ہیں۔ آغا جی کہتی ہو انہیں؟ جی، بہت پہلے سے کہتی تھی۔ رضوانہ نے بچے کو پیار کیا، پھر بولی، میں نانی ہوں تمہاری، اور یہ تو تم بن بلائے آ گئے ہو۔ کل دعوت کروں گی تمہاری اور اپنی بیٹی۔ وہ کہتے کہتے رکی۔ کمال ہے، پھپھو بن گئی تمہاری، اور تمہارا نام تک نہیں معلوم مجھے۔
میرا نام ارجمند ہے پھپھو، بڑا خوبصورت اور مختلف نام ہے ماشاء اللہ۔ تو ارجمند، کل تمہاری دعوت ہے رات کے کھانے پر۔ ایک بات کہوں پھپھو، برا تو نہیں مانیں گی؟ تمہارے تو میں ناز اٹھاؤں گی، پھپھو ہوں تمہاری، برا کیوں مانوں گی؟ رضوانہ نے بہت محبت سے کہا۔ گھر تو مرد کا ہوتا ہے، دعوت تو… گھر میرا بھی ہے اور تم میری بھتیجی ہو، میرے رشتے سے یہ تمہارے پھپھا ہوئے، میں انہیں پھپھا کہہ سکوں تو مجھے بہت اچھا لگے گا، لیکن انہوں نے یہ رشتہ قبول ہی نہیں کیا تو کیسے قبول نہیں کریں گے؟ اس لمحے باہر سے عارف کی آواز سنائی دی، رضوانہ دیکھو تو کون آیا ہے۔ پھر عارف اندر آیا، اس نے فوراً ہی پلٹ کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا، آ جاؤ نا عبدالحق، یہ تو تمہارا اپنا گھر ہے۔ عبدالحق بھی اندر آ گیا، اس نے رضوانہ کو سلام کیا۔ رضوانہ نے سلام کا جواب دینے کے بعد عارف سے کہا، میں نے تو دیکھ لیا کہ عبدالحق بھائی آئے ہیں، مگر آپ کو نہیں پتا کہ کون آیا ہے ہمارے ہاں۔ چلے میں تعارف کرا دوں، یہ میری بھتیجی ہے ارجمند۔ عبدالحق کی حیرت کی کوئی حد نہیں تھی، لیکن عارف کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رضوانہ ارجمند کی طرف مڑی، اب میں تمہارے سامنے ہی کہلوا دیتی ہوں تمہارے پھپھا جان سے۔ عارف تو بے ہوش ہونے کے قریب ہو گیا۔ ارجمند نے آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ سنیں جی، میں کل اپنی بھتیجی کی دعوت کر رہی ہوں، اس کے شوہر اور ساس بھی آئیں گے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ رضوانہ نے عارف سے کہا، اگر میں اعتراض کروں تو یہ کفران نعمت ہوگا، زندگی میں پہلی بار پھپھا بننے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے مجھے، اور یہ رشتہ تمہاری طرف سے ہے، میری طرف سے ہوتا تو میں اسے صرف دعوت نہیں رہنے دیتا۔ کیا مطلب؟ جو کچھ ہوا وہ عارف کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ارجمند نے نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا رضوانہ پر، مگر اسے یقین آیا تو اسے موقع سے فائدہ اٹھانے کا خیال آ گیا، اب وہ اپنی خواہش بھی پوری کرا سکتا تھا۔ چھوڑو، جانے دو، پھپھی تم ہو، میں کیا کہوں؟ اس نے کہا، بتائیں نا کیا بات ہے؟ اس کی توقع کے عین مطابق رضوانہ نے اصرار کیا، تم اپنی بھتیجی کی شادی میں شریک نہیں ہوئی تو کم از کم اب اس کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ دونوں کل ہمارے ہاں نئے دلہا دلہن کی طرح آئیں۔ ہاں یہ ٹھیک کہا آپ نے، رضوانہ نے کہا۔ پھر وہ ارجمند کی طرف مڑی، تم اپنی پھپھو کا حکم تو نہیں ٹال سکتی؟ اس بار ارجمند کا چہرہ گلنار ہو گیا، اس نے کنکھیوں سے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ رضوانہ اس خاموش اشارے کو سمجھ گئی، وہ عبدالحق کی طرف مڑی، اب آپ میرے بھتیجے داماد بھی ہیں عبدالحق بھائی، وہ بولی، دو رشتے ہیں آپ سے میرے، اور آپ کے بھائی کی بھی یہ خواہش ہے، بولیں پوری کریں گے؟ عبدالحق کھسیا رہا تھا، اس سے کچھ بولا نہیں گیا۔ سوچ لو عبدالحق، عارف نے دھمکی دینے والے لہجے میں کہا، آدمی کو کسی کوتاہی کا ازالہ کرنے کا موقع ملے تو یہ اس کی خوش نصیبی ہوتی ہے، اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے بھابھی، آپ کی خوشی ہے تو یوں ہی سہی، شکریہ عبدالحق بھائی، لیکن میرے لیے آپ بھابھی ہی رہیں گی، آپ کی مرضی ہے، اور یہ دعوت آپ کو ہمارے گھر آ کر دینی ہوگی پھپھو، ارجمند نے کہا۔ در حقیقت آغا جی نے آپ کی اور پھپھا جان کی محبت میں ہاں کر دی ہے، ورنہ یہ ان کا اختیار نہیں۔ میں سمجھی نہیں، آپ کی دعوت قبول نہ کرنے کا فیصلہ نہ آغا جی کر سکتے ہیں اور نہ میں، فیصلہ کرنے والی تو دادی اماں ہیں۔ عبدالحق نے بہت تشکر سے ارجمند کو دیکھا، جو بات اسے کہنی چاہیے تھی اور اسے کہنے کا خیال بھی نہیں آیا تھا، وہ ارجمند نے کہہ دی تھی۔ وہ واقعی بڑی ذمہ دار لڑکی تھی۔ ٹھیک ہے ارجمند، تم فکر نہ کرو، میں ان سے بھی اجازت لے لوں گی۔ حمیدہ کو محسوس ہوتا تھا کہ نوربانو تو دنیا سے رخصت ہو چکی، لیکن اس کی پرچھائی اب بھی عبدالحق اور ارجمند کے درمیان حائل ہے۔ وہ جانتی تھی کہ عبدالحق نوربانو سے بہت محبت کرتا تھا، وہ محبت ایک دم سے ختم ہونے والی نہیں تھی۔ اسے یقین تھا کہ ارجمند بالآخر عبدالحق کے دل میں گھر کر لے گی، وہ اتنی اچھی تھی، اس میں اتنی خوبیاں تھیں، کون اسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ رضوانہ نے دعوت کی بات کی تو حمیدہ کو لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے، اس نے فوراً ہی دعوت قبول کر لی۔ عبدالحق اس صورتحال سے بچنا چاہتا تھا۔ ارجمند نے جب بات حمیدہ کی طرف بڑھائی تو اسے امید ہوئی کہ اماں انکار کر دیں گی، لیکن اماں کے کہنے کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، اور حمیدہ تو اس روز ایسے جوش میں تھی جیسے سچ مچ ہی ان دونوں کی شادی ہو رہی ہو۔ ارجمند کے لیے تو ہر چیز نئی تھی جو اس کے لیے عارف لایا تھا۔ اس نے رشیدہ سے کہا، آج تجھے میری نکی کو نئی نویلی دلہن بنانا ہے، آپ فکر ہی نہ کریں بیگم صاحبہ، آپ دیکھ نہیں پائیں گی، لگے گا کہ 14ویں کا چاند نکل آیا ہے۔ اس کے بعد حمیدہ کو عبدالحق کی فکر ہوئی۔ تیرے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پتر؟ اس نے فکر مندی سے کہا۔ کمال کرتی ہیں اماں، لگتا ہے سچ مچ شادی ہو رہی ہے، عبدالحق نے کھسیا کر کہا۔ اسے اب عارف پر غصہ آ رہا تھا جس نے خواہ مخواہ یہ پخ لگا دی تھی۔ مفت میں خوشی مل رہی ہے پتر، اور خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ تو اس کی رحمت ہے نا۔ وہ تو ٹھیک ہے اماں، لیکن نئے کپڑوں کی کیا تک ہے؟ عبدالحق نے کہا،
اور اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ اس لمحے نوریز نے دروازے پر دستک دی۔ عبدالحق کی آواز دینے پر وہ اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ہینگر تھا جس میں ایک سوٹ لٹکا تھا، دوسرے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ یہ برابر والے صاحب دے کر گئے ہیں آپ کے لیے، لے دیکھ لے، اللہ کی رحمت، حمیدہ نے خوش ہو کر کہا۔ عبدالحق نے کوٹ اور پینٹ کو اپنے جسم پر لگا کر دیکھا۔ سوٹ بالکل اس کے ناپ کا تھا، پیکٹ میں متفرق چیزیں تھیں۔ بے شک اماں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دعوت میں حمیدہ آبیہ کو ساتھ لے کر گئی۔ نور الحق کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ جیسے ایک نوبیاہتا جوڑے کی دعوت تھی اور وہ چاند سورج کی جوڑی تھی۔ دونوں ایسے شرما رہے تھے جیسے 2 دن پہلے ہی ان کی شادی ہوئی ہو۔ حمیدہ کبھی ایک کو دیکھتی، کبھی دوسرے کو۔ رضوانہ بھی بہت خوش تھی اور اس کے بچے بھی۔ اس کی بیٹی رخسانہ تو ارجمند سے الگ ہونے کو کسی طرح تیار ہی نہیں تھی۔ سوٹ کیسا رہا؟ عارف نے عبدالحق سے پوچھا۔ بالکل فٹ۔ یہ بتائیں، یہ آپ نے کیا کیسے؟ یہ راز کی بات ہے، لیکن بتا دیتا ہوں۔ یاد ہے ایک بار تم سے تمہارا سوٹ لیا تھا؟ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلایا۔ تم نے اپنی آمد کی اطلاع دی تو میں وہ سوٹ اور یہ کپڑا لے کر ٹیلر کے پاس گیا۔ بہت نخرے کیے اس نے، میں نے خوش آمد کی، ورنہ 3 دن میں کون سوٹ سی کر دیتا ہے؟ مگر اس نے کہہ دیا تھا کہ فٹنگ کی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اس نے کمال کر دیا۔ کھانے کے بعد عبدالحق نے اجازت چاہی، مگر عارف کے بچوں کے اصرار پر انہیں رکنا پڑا۔ عبدالحق اس دوران عشاء کی نماز پڑھ آیا اور جب وہ گھر پہنچے تو عارف کی طرف سے ایک اور حیرت ان کی منتظر تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ وہ بھول گئے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ وہ منظر ہی ایسا تھا۔ وہ ان کا کمرہ تھا، مگر ان کا کمرہ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ وہاں 3 چیزیں بالکل نئی تھیں، مسحری، الماری اور سنگھار میز، اور اس وقت وہ محض کمرہ نہیں تھا، وہ حجلائے عروسی تھا۔ پورا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مسحری کے گرد گلاب کی لڑیاں تھیں اور سیج بھی گلابوں کی تھی۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ سن کھڑے تھے۔ پھر ارجمند آگے بڑھی اور الماری کو کھول کر دیکھا۔ پرانی الماری کی ہر چیز اس الماری میں موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام رشیدہ نے کیا ہے۔ اس نے پلٹ کر بلند آواز میں رشیدہ کو پکارا۔ رشیدہ کمرے میں آئی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جسے وہ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ آپ دعوت میں گئی تو کچھ لوگ یہ سامان لے کر آئے، رشیدہ نے کہا۔ میں سمجھی کہ بڑے صاحب نے منگوایا ہے۔ پھر 2 آدمی کمرہ سجانے کے لیے آئے، ان کے ساتھ برابر والے صاحب بھی تھے۔ وہ انہیں سمجھا کر فوراً ہی چلے گئے۔ وہ دونوں کمرہ سجا کر کچھ ہی دیر پہلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ ارجمند نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ عارف بھائی کچھ بھی کر سکتے ہیں، عبدالحق نے آہستہ سے کہا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، آرام سے لیٹ جائیں، کپڑے بدل کر، میں ابھی آتی ہوں۔ عبدالحق نے باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کیا، پھر وہ واپس آ کر بستر پر دراز ہو گیا۔ ذہن کی عجیب کیفیت تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ یہ سب اس کے خلاف توقع تھا۔ پھر وہاں رچی ہوئی گلابوں کی خوشبو کچھ بھولے بسرے جذبوں کو جگا رہی تھی۔ ارجمند کمرے میں آئی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے لباس تبدیل نہیں کیا تھا۔ رشیدہ اس کے ساتھ تھی اور اس کے ہاتھ میں گرم پانی کا تسلا تھا جس سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ پھر اس نے الماری سے ایک تولیہ نکال کر ارجمند کو دیا اور کمرے سے چلی گئی۔ اٹھیں آقا جی، ارجمند نے کہا۔ آج یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، میرے لیے آج یہ ہر دن سے بڑھ کر ضروری ہے۔ اٹھ جائیں آپ، کم از کم کپڑے تو بدل لیتی، عبدالحق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیوں بدلتی؟ ایک کمی رہ گئی تھی، آج پھپھا جان کی مہربانی سے وہ پوری کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں سمجھا نہیں۔ جس رات میں دلہن بنی تھی اس رات آپ کی یہ خدمت نہیں کر سکی، سوچا تھا لیکن شرم کی وجہ سے کر نہیں سکی۔ آج دلہن بنی ہوئی ہوں اور آپ کی خدمت کروں گی، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے۔ چلیے پاؤں پانی میں ڈالیے۔ عبدالحق نے پاؤں پانی میں ڈالے۔ ارجمند مصروف ہو گئی۔ عبدالحق پورے دن ارجمند کی طرف دیکھنے سے گریز کرتا رہا تھا، مگر اب وہ چپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کمرے کا ماحول پہلے ہی اس پر اثر انداز ہو چکا تھا اور اب ارجمند کا بے پناہ حسن اسے مبہوت کر رہا تھا۔ وہ تو نشے جیسی کیفیت تھی۔ ارجمند اب تولیے سے اس کے پاؤں خشک کر رہی تھی۔ بس کرو ارجمند، عبدالحق نے بھاری آواز میں کہا۔ اب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ارجمند نے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں کی تحریر بہت واضح تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، بہت بہتر آغا جی، جو حکم آپ کا۔ پھر وہ تسلا اٹھا کر باتھ روم میں لے گئی۔ وہاں سے وہ دروازے کی طرف گئی۔ دروازہ بند کر کے وہ پلٹی۔ لائٹ آف کر دوں آغا جی؟ اس نے پوچھا۔ عبدالحق نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ایسے خوش نصیب کم ہی ہوتے ہوں گے جنہیں باہم سہاگ رات دوبارہ مل جائے۔ ان دونوں پر یہ نوازش ہوئی تھی۔ عبدالحق بے سدھ ہو کر سو گیا۔ پھر اس کی آنکھ کھلی تو شاید اسی لیے کہ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ بہت شدید پیاس تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارجمند کو چھونا چاہا، لیکن ارجمند کے بجائے اس کا ہاتھ نور الحق کے ننھے جسم سے ٹکرایا۔ اسے ایسا لگا جیسے جو کچھ ہوا وہ خواب تھا،
ہمیشہ کی طرح نور الحق اس کے اور ارجمند کے درمیان تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا لیکن ارجمند بستر پر موجود ہی نہیں تھی۔ ارے یہ کہاں گئی؟ اس نے سوچا، پھر اس نے دھیمی آواز میں پکارا، ارجمند، ارجی۔ کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ نظر ذرا اندھیرے کی عادی ہوئی تو کمرے کے ایک گوشے میں اسے متحرک سفیدی نظر آئی۔ چند لمحوں بعد اسے اندازہ ہوا کہ وہ ارجمند تھی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے سوچتا رہا۔ اس کا خیال درست تھا، اس نے خواب ہی دیکھا تھا، ورنہ ارجمند اس وقت نماز کیسے پڑھ سکتی تھی؟ مگر وہ بہت خوبصورت خواب تھا اور اب وہ اس کی تعبیر چاہتا تھا۔ دل مچلنے لگا۔ ارجمند نے سلام پھیرا اور اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ اندھیرے میں وہ اسے بیٹھا ہوا نظر نہیں آیا تھا۔ آپ نے مجھے آواز دی آغا جی، آپ جاگ کیوں گئے؟ اس نے کہا۔ عبدالحق نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ گہری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ بہت پیاس لگ رہی ہے۔ پانی تو یہی رکھا ہے۔ ارجمند نے پانی کا گلاس اسے دیا۔ عبدالحق نے پانی پی کر گلاس اسے دیا، پھر بھاری آواز میں بولا، یہ پیاس ایسے بجھنے والی نہیں، 2 رکعتیں اور پڑھنی ہے آغا جی، اجازت؟ نماز سے کون روک سکتا ہے؟ عبدالحق نے جھرجھری سی لی۔ جزاک اللہ۔ ایک بات کہوں، لائٹ آن کر دو۔ جی بہتر۔ ارجمند نے روشنی کر دی، پھر وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عبدالحق غور سے اسے دیکھتا رہا۔ اب وہ سادہ سفید عام سے کپڑوں میں تھی اور پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی اور پاکیزگی تھی۔ میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں، عبدالحق نے زیر لب کہا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 12:30 بجے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ارجمند نے اتنی دیر سے نماز کیوں پڑھی ہے۔ ارجمند نے سلام پھیرا، دعا کی، پھر مصلی سمیٹ کر الماری کے اوپر رکھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب لائٹ آف کر دوں آغا جی؟ ہاں۔ اندھیرا ہو گیا۔ رات پردہ پوش۔ سفید لباس میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے آتی نظر آئی، لیکن نظر نہ بھی آتی تو بے خود کر دینے والی وہ خوشبو ہی اس کی آمد کا پتہ دینے کے لیے کافی تھی۔ پردہ پوش رات کے مہکتے اندھیرے میں عبدالحق نے سرگوشی کی۔ پتہ ہے، میں نے خواب میں تمہیں اور خود کو دیکھا تھا اور وہ بہت خوبصورت خواب تھا۔ وہ خواب نہیں تھا آغا جی، ارجمند نے شرمگی لہجے میں کہا۔ تو کیا حقیقت بھی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے؟ اور چند لمحوں کے بعد وہاں سانسوں کے سوا کوئی آواز نہیں تھی اور وہ نیند کے صرف چند لمحے ہی تھے۔ پھر عبدالحق کو احساس ہوا کہ کوئی اسے جھنجھوڑ رہا ہے۔ اسے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ بہت میٹھی نیند تھی، ایسے میں کون اٹھنا چاہے گا؟ کیا ہے؟ کون؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اٹھ جائیں آغا جی، وہ ارجمند کی آواز تھی۔ نہیں اٹھ سکتا، سونے دو مجھے۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے آغا جی، اٹھ جائیے، نماز کے بعد سو جائیے گا۔ میں نے کہا نا، مجھے سونے دو۔ نہیں آغا جی، فجر کی نماز میں صرف 15 منٹ ہیں اور آپ کو غسل بھی کرنا ہے۔ عبدالحق کو کرنٹ سا لگا۔ سب کچھ پہلی بار کی طرح ہو رہا تھا، بس ایک فرق تھا، اب وہ زیادہ چوکنا تھا۔ غسل کا سنتے ہی اسے سب کچھ یاد آ گیا اور وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ جزاک اللہ ارجی، اس کے لہجے میں تشکر تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اتنا چوکنا بھی نہیں تھا۔ ارجمند اسے نہ جگاتی تو وہ سوتا ہی رہ جاتا اور فجر کی نماز سے محروم رہ جاتا۔ اس نے غور سے ارجمند کو دیکھا۔ اسے دیکھ کر لگا کہ وہ مصلی سے اٹھ کر آئی ہو۔ تو کیا یہ سوئی ہی نہیں؟ باتھ روم میں سب کچھ تیار ہے آغا جی۔ عبدالحق باتھ روم میں چلا گیا۔ ارجمند پھر مصلی کی طرف چلی گئی۔ وہ غسل کر کے نکلا اور مسجد کی طرف چلا گیا۔ عارف اور رضوانہ کے خلوص اور محبت نے جو انہیں ایک رات دی تھی، وہ ان دونوں کے لیے ہی یادگار بن گئی۔ دونوں اس رات کے بارے میں مہینوں سوچتے رہے، لیکن دونوں کا انداز مختلف تھا، دونوں کی سوچ مختلف تھی۔ اس رات نے دونوں پر گہرے اور انمٹ اثرات چھوڑے۔ عارف اور رضوانہ کو کبھی پتہ نہیں چلا کہ وہ رات اتنی اہم تھی۔ اس روز عبدالحق دفتر نہیں جا سکا۔ پہلی پکنک والے دن عبدالحق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک بار ان سب کو کلفٹن لے کر جائے گا۔ یہ دنیا داری نبھانی بھی ضروری تھی۔ ایک بات طے تھی، ارجمند میں بڑی خوبیاں تھیں، دل جیتنے کا ہنر اسے خوب آتا تھا۔ عبدالحق رضوانہ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس کے اندر نہ جانے کیسے تلخیاں تھیں کہ وہ قریب ہو کر بھی کسی کے بہت قریب نہیں ہوتی تھی، لیکن ارجمند کے لیے وہ سچ مچ کی پھوپھی بن گئی تھی۔ عبدالحق نے پہلی پکنک پر بھی عارف کو دعوت دی تھی، لیکن اس نے مصروفیت کی وجہ سے انکار کر دیا تھا۔ تو بھابھی تو چلیں گی نا؟ نہیں بھائی، ان کے بغیر مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ رضوانہ کے جواب نے اسے حیران کر دیا تھا۔ پھر عارف میں واضح تبدیلی نظر آئی، وہ خوش نظر آنے لگا تھا۔ عبدالحق نے اس سلسلے میں اس سے بات کی۔ تبدیل میں نہیں ہوا عبدالحق، میں تو اب بھی ویسا ہی ہوں۔ تبدیل تو تمہاری بھابھی ہوئی ہیں، عارف نے کہا۔ وہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، عبدالحق نے کہا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں خود تصور نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار گھر سے کھانا آنے لگا ہے
اور رضوانہ جس طرح سے اب میرا خیال رکھتی ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ عبدالحق نے غور سے اسے دیکھا اور سمجھ گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ سب ہوا کیسے؟ کیسے ہوا یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ارجمند کا جادو ہے جو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ اس نے رضوانہ کو اپنی پھوپھی جیسا ہی بنا دیا ہے۔ کیسے یہ مجھے نہیں معلوم اور میں اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا، لیکن عبدالحق تو پوچھ سکتا تھا۔ پھوپھی جان دل کی بہت اچھی ہیں، ارجمند نے کہا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، البتہ وہ مجھے دیکھتی تھی تو پوچھتی تھیں۔ میرے دفتر کھانا بھجوانے پر انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ پوچھا تو میں نے بتایا کہ میں کس طرح آپ کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کہنے لگی مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ اب سوچتی ہوں میں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ میں نے اللہ کے احکامات کے حوالے سے انہیں بتایا تو کہنے لگی کیا بگڑا ہے، اب بھی تلافی ہو سکتی ہے۔ یہ تو واقعی کمال کر دیا تم نے، سب اللہ کی مہربانی ہے آغا جی۔ ارجمند کے لہجے میں ہلکی سی خفگی تھی۔ بے شک، الحمدللہ، عبدالحق نے شرمندگی سے کہا۔ دوسری بار پکنک کی بات ہوئی تو عارف کے کچھ کہنے سے پہلے ہی رضوانہ بول پڑی۔ ضرور چلیں گے عبدالحق بھائی۔ عبدالحق نے عارف کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ عارف نے بے بسی کے اظہار کے طور پر کندھے اچکا دیے۔ اب میں بھلا انکار کر سکتا ہوں؟ ایسی بات نہیں، آپ مصروف ہوں تو کوئی بات نہیں، پھر کبھی صحیح، رضوانہ نے جلدی سے کہا۔ تمہاری خوشی کے لیے مصروفیت کو ٹالا بھی جا سکتا ہے۔ شکریہ جی۔ اور یہ پکنک ہر طرح سے کامیاب رہی۔ عبدالحق کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے وہ سب سے پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر رکے۔ عبدالحق نے حمیدہ کو بتایا کہ یہ بہت بڑے بزرگ کا مزار ہے۔ انہوں نے مزار پر فاتحہ پڑھی۔ میٹھے پانی کے چشمے کا سن کر حمیدہ بہت حیران ہوئی۔ جی اماں، کراچی میں تو سمندر سے بہت دور بھی میٹھا پانی کم ہی نکلتا ہے، عبدالحق نے کہا، اور یہ چشمہ تو سمجھیں کہ سمندر سے ہی پھوٹا ہے۔ دیکھ لے پتر، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ اپنے ولیوں کی کیسے کیسے شان بڑھاتا ہے۔ بے شک اماں، اس بار حمیدہ کے سب ارمان پورے ہو گئے۔ یہاں وہ پانی میں کھڑی ہو سکتی تھی۔ عبدالحق سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن ارجمند نور الحق کو گود میں لیے کنارے پر کھڑی رہی۔ یہ وہ جگہ تھی کہ لہریں اس کے قدموں میں دم توڑ رہی تھیں۔ پھر سمندر کی شوخی بڑھی تو وہ کچھ اور پیچھے ہٹ گئی۔ عارف کی بڑی بیٹی فوزیہ اس کے ساتھ تھی۔ عبدالحق نے انہیں دیکھا تو حمیدہ کے پاس نوریز اور رشیدہ کو چھوڑ کر پیچھے آیا۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ڈر لگتا ہے پانی سے؟ نہیں آغا جی، یہاں غیر لوگ بھی ہیں، کپڑے بھیگ گئے تو بے حجابی ہوگی۔ اگر انجوائے ہی نہ کرو تو یہاں آنے کا فائدہ؟ میں پوری طرح انجوائے کر رہی ہوں آغا جی، اپنے بچے کو اللہ کی قدرت کا نظارہ کرا رہی ہوں۔ اس نے جس بے ساختگی سے نور الحق کو اپنا بچہ کہا، اور یہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ وہ نور الحق کو زیادہ تر اپنی گود میں ہی رکھتی ہے۔ یہ سب کچھ عبدالحق کو بہت مصنوعی سا لگا۔ اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی، یہ کہہ کر وہ جانے کے لیے پلٹا۔ ارجمند نے نور الحق کو سینے سے لگاتے ہوئے عبدالحق کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ کو شاید یقین نہیں آیا کہ میں انجوائے کر رہی ہوں، آپ خفا ہو گئے آغا جی۔ میں کیوں خفا ہوں گا، کوئی زبردستی تھوڑا ہی ہے۔ سمندر کا کیا پتا آغا جی، اور بے حجابی اللہ کی ناراضی کا سبب ہوگی۔ ارجمند نے بے حد عاجزی سے کہا، ویسے بھی یہاں میرا انجوائے کرنے کا انداز مختلف ہے، تو وہ دکھاؤ مجھے۔ ٹھیک ہے، آپ نور الحق کو گود میں لیں اور میرے پاس بیٹھ کر دیکھیں۔ عبدالحق نے نور الحق کو گود میں لے لیا۔ وہ تینوں وہیں ریت پر بیٹھ گئے۔ تم تو پانی میں جاؤ گڑیا، عبدالحق نے فوزیہ سے کہا۔ نہیں چچا جان، جو باجی کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے، 15 سالہ فوزیہ نے کہا۔ عبدالحق نے دل میں اعتراف کیا کہ ارجمند کو اپنا رنگ جمانا خوب آتا ہے۔ یہ بچی برسوں نوربانوں کے قریب رہی، اس کے سامنے چھوٹی سے بڑی ہوئی، لیکن برسوں میں نوربانوں سے اتنی قریب نہیں ہوئی جتنی چند دنوں میں ارجمند سے ہو گئی ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر اس نے ارجمند کی طرف دیکھا۔ وہ بڑے اہنماک سے گھروندہ بنا رہی تھی اور فوزیہ بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس وقت ارجمند کو دیکھ کر عبدالحق کو لگا کہ جیسے وہ دنیا مافیہا سے بے خبر ہے، لیکن اگلے ہی لمحے ارجمند نے اسے چونکا دیا۔ دیکھ رہے ہیں آغا جی؟ ہاں، ساحل پر گھروندہ بنا رہی ہو تم، اور میں اس وقت بہت خوش ہوں۔ الحمدللہ، یہ میرا انجوائمنٹ ہے۔ میں سمجھ گیا، مجھے اچھا لگا ہے۔ آپ کو کچھ یاد آیا اس گھروندے کو دیکھ کر؟ عبدالحق نے چند لمحے ذہن پر زور دیا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تو کچھ یاد نہیں آیا۔ کوئی خاص بات؟ آپ کے لیے نہیں، میرے لیے تو بہت خاص بات ہے۔ تو مجھے بھی بتاؤ۔ میں نے ایک بار پہلے بھی گھروندے بنائے تھے، فرق یہ ہے کہ یہ ریت کا ہے اور وہ برف کے تھے۔ عبدالحق کو مری یاد آ گیا۔ ہاں، یاد آ گیا، اس نے کہا۔ تم نے سنو مین بھی بنایا تھا اور اسے میرا ہیٹ اور کوٹ بھی پہنایا تھا۔ جی ہاں، اور تم نے اس کا اسکیچ بھی بنایا تھا، میں نے تصویریں کھینچی تھیں اس کی۔ عبدالحق کی نگاہوں میں وہ منظر پھر گیا۔ جی ہاں آغا جی،
اور تم اس وقت بہت چھوٹی تھیں۔ جی بس ظاہری طور پر، اور صرف 9 سال میں کتنی بڑی ہو گئی۔ تمہیں پچھتاوا ہوتا ہے اس پر؟ عبدالحق کے دل میں کانٹا سا چبھا۔ ہرگز نہیں، ذرا بھی نہیں، ارجمند نے تڑپ کر کہا۔ مجھے تو خوشی ہوئی ہے اس پر۔ بڑی نہ ہوتی تو آپ کیسے؟ وہ کہتے کہتے رکی، پھر اس نے بات پوری کی۔ خواب کی تعبیر کیسے ملتی مجھے؟ سچ پوچھیں تو میں اس وقت بھی بڑی تھی۔ میرا خواب بڑوں کا خواب تھا نا آغا جی۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اس کی خلش دور ہو گئی۔ فوزیہ کی سمجھ میں ان دونوں کی باتیں نہیں آ رہی تھیں، وہ تو بس سحر زدہ سی گھروندے کو دیکھے جا رہی تھی۔ ارجمند نے بڑی نزاکت سے اپنا پاؤں باہر نکالا۔ گھروندا تیار ہے، اس نے بچوں کی سی چہکار سے کہا۔ اس وقت وہ عبدالحق کو چھوٹی سی بچی ہی لگی۔ یہ گھروندا کس کا ہے باجی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، پھر اس نے خود ہی کہا، میرا ہے نا۔ نہیں گڑیا، اپنا گھروندا خود بنانے کا لطف ہی اور ہوتا ہے۔ تو یہ کس کا ہے؟ تمہارے چچا جان کا ہے، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ تو چچا جان کو خود بنانا چاہیے تھا، فوزیہ نے تنک کر کہا۔ آپ نے کیوں گھروندا بنایا ان کے لیے؟ یہ بڑے ہیں نا، ساحل پر بیٹھ کر بچوں کی طرح گھروندا بنائیں گے تو انہیں شرم آئے گی۔ واہ، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر آپ میرے لیے بھی بنائیں ایک گھروندا۔ دیکھو فوزی، میں نے نور الحق کے لیے بھی نہیں بنایا نا، یہ بڑا ہو کر خود بنائے گا گھروندا اپنے لیے، مگر مجھ سے تو نہیں بنے گا۔ بنے گا، میں تمہاری مدد کروں گی۔ پہلے یہ بتائیں کہ اس میں ایک دروازہ کیوں ہے؟ گھروندے میں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے گڑیا۔ گھروندے والا اندر گیا تو آپ نے دروازہ بند کر دیا، ایسے، ارجمند نے کہا، اور گھروندے کے دروازے پر اپنی چپل کھڑی کر دی تاکہ وہ باہر نہ آ سکے۔ اس اشارتی گفتگو نے عبدالحق کے دل میں ہلچل مچا دی۔ ارجمند یہ سب کچھ در حقیقت اس سے کہہ رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ارجمند کے مزاج میں اتنی رومانیت ہے۔ ایسی لطیف گفتگو اس نے کبھی نہیں سنی تھی۔ اس لڑکی کی کشش سے بچ نکلنا بہت دشوار ہے، اس نے دل میں کہا۔ بہت بہت زیادہ دشوار۔ دنیا میں تو مکمل خوبصورتی کا وجود نہیں، لیکن روئے زمین پر مکمل خوبصورتی سے قریب تر یہی ہو سکتی ہے۔ گھروندے میں 2 دروازے کیوں نہیں ہو سکتے باجی؟ فوزیہ نے ارجمند سے پوچھا۔ 2 دروازوں کا فائدہ؟ آدمی ادھر سے اندر گیا اور دوسرے دروازے سے باہر، مگر مجھے تو 2 دروازے ہی چاہیے۔ آپ اور میں پاؤں ملا کر بڑا گھروندا بناتے ہیں، اس میں 2 دروازے ہوں گے۔ تمہاری خوشی ہے تو یوں ہی سہی۔ وہ دونوں بڑا گھروندا بنانے میں مصروف ہو گئیں۔ عبدالحق ارجمند کے بنائے ہوئے گھروندے کو دیکھتا رہا۔ الگ سے دیکھو تو یہ کتنا بھدا اور بدنما ہے، لیکن ساحل پر یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ کوئی یاد تھی جو اس کے اندر کہیں بہت گہرائی سے سر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ابھر نہیں پا رہی تھی۔ کچھ یاد آتے آتے رہ جاتا تھا۔ نہیں باجی، یہ تو بہت برا لگ رہا ہے۔ فوزیہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے دیکھا وہ بڑا گھروندا واقعی بہت بھدا لگ رہا تھا۔ میں اسے گراؤں گی، فوزیہ نے پاؤں گھروندے کی طرف بڑھایا۔ نہیں فوزی، بری بات۔ ارجمند کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ فوزیہ ٹھٹک گئی۔ گھروندے تو خواب کی طرح ہوتے ہیں، اور خواب خوشی ہوتے ہیں، اور خوشی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے۔ یہ سب پل 2 پل کے مہمان ہیں، ان کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فوزیہ حیرت سے ارجمند کو دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ عبدالحق بھی حیرت سے ارجمند کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ سب کچھ سمجھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی میں کتنی گہرائی ہے، اور گہرائی میں یہ اس سے بھی زیادہ حسین ہے جتنی اپنی سطح پر ہے۔ اسی لمحے ایک شریر لہر کچھ زیادہ ہی آگے بڑھ آئی۔ ارجمند اور فوزیہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ لہر واپس ہوئی تو دونوں گھروندے کھنڈر بن چکے تھے۔ اللہ، یہ کیا ہوا؟ فوزیہ نے تڑپ کر کہا۔ دکھ کیوں کرتی ہو؟ تم تو پاؤں مار کر گرانے والی تھی اسے۔ مجھے اپنے والے کا دکھ تھوڑی ہے، مگر آپ کا والا تو بہت اچھا تھا۔ میں نے کہا نا فوزی، گھروندے تو خوبصورت خواب کی طرح ہوتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو خواب ختم، لیکن خواب کی خوشی رہ جاتی ہے۔ ارجمند نہ جانے کس کیفیت میں بول رہی تھی، اور خوشی ہوا کے جھونکوں کی طرح ہوتی ہے۔ ہوا کا جھونکا ایک خوشگوار لمس چھوڑ کر گزر جاتا ہے۔ پل 2 پل کے مہمان ہوتے ہیں یہ سب۔ آپ کو دکھ نہیں ہوا باجی؟ نہیں، دکھ کیوں ہوگا؟ میرے پاس تو اس کی یاد رہ گئی ہے۔ جب یاد آئے گی مجھے خوشی ملے گی۔ یہ گھروندا اصل گھروندا نہیں ہے فوزی۔ اصل گھروندا تو دل میں بنتا ہے، اور کوئی لہر اسے ڈھا نہیں سکتی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا باجی۔ کوئی بات نہیں، بس میری باتیں یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا کہ خود سمجھ میں آ جائیں گی یہ باتیں، ارجمند نے کہا۔ پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑی۔ ایک اور انجوائمنٹ بھی ہے میرا آغا جی، میں نے آپ کے پاس بہت سی سیپیاں دیکھی تھیں الماری میں، وہ آپ کو کہاں سے ملی؟ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہیں ان میں دلچسپی ہے،
اس نے کہا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ارجمند نے اس سے کچھ پوچھا ہے۔ یہیں سے جمع کرتا رہا ہوں میں، اس نے جواب دیا۔ میں نے ان کے بارے میں بہت پڑھا ہے۔ دیکھیں، آپ کی الماری میں مجھے ان میں بڑی کشش محسوس ہوتی تھی۔ دیکھا تو اور بڑھ گئی۔ عبدالحق کو خوشی ہوئی، وہ واقعی انجوائے کر رہی تھی۔ تو اب جمع کرو سیپیاں۔ آپ نہیں چلیں گے؟ ارجمند نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ اس سے کچھ مانگ رہی تھی۔ عبدالحق کو انکار کرتے ہوئے افسوس ہوا، لیکن وہ اس وقت کہیں نہیں جانا چاہتا تھا۔ تم فوزیہ کے ساتھ جاؤ ارجی، مجھے کچھ کام ہے، اس نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ارجمند نے حیرت سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو یہاں بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ پھر وہ فوزیہ کا ہاتھ تھام کر ساحل کے متوازی سمت چلنے لگی۔ خیال رکھنا، یہ بڑا ارتکاز کا کام ہے، عبدالحق نے اسے پکارا۔ ارجمند ٹھٹکی اور اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آدمی کو جستجو میں گم ہونا پڑتا ہے، ورنہ اچھی سیپیاں نہیں ملتی۔ میں تو یہاں آ کر خود کو بھول جاتا تھا۔ شکریہ آقا جی، میں آپ کی بات یاد رکھوں گی۔ عبدالحق چند لمحے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اب اسے وہ کرنا تھا جس کے لیے وہ یہاں رکا تھا، جس کے لیے اس نے ارجمند کی بات ٹالی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ خوش ہوگی۔ لیکن نور الحق اس کی گود میں تھا۔ اس نے رشیدہ کی تلاش میں نظریں دوڑائیں تاکہ بچے کو کچھ دیر کے لیے اسے دے دے، مگر آواز دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ عابیہ اس کی طرف چلی آ رہی تھی، اور رشیدہ جس طرح اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس سے لگتا تھا کہ رشیدہ نے ہی اسے بھیجا ہے۔ لائیے بڑے صاحب جی، چھوٹے صاحب کو مجھے دے دیں، عابیہ نے اس کے قریب آ کر کہا۔ عبدالحق نے بچے کو اس کی گود میں دے دیا۔ کبھی وہ بہت حیران ہوتا تھا۔ رشیدہ اور عابیہ اس کے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھیں، یہی نہیں وہ اس کا احترام کرتی تھیں۔ حالانکہ وہ ابھی اتنا چھوٹا تھا، وہ ہمیشہ اسے چھوٹے صاحب کہتی تھیں۔ عبدالحق کو اب جگہ کا انتخاب کرنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سمندر آگے بڑھتا رہے گا، اسے ایسی جگہ منتخب کرنی تھی جہاں 1-1.5 گھنٹے بعد بھی لہریں نہ پہنچ پائیں۔ وہ پیچھے کی طرف چل دیا۔ ایک جگہ رک کر اس نے سمندر کی سمت دیکھا، اور بڑھتی اور بالآخر دم توڑتی لہروں کو بھی دیکھا۔ لہروں کے چھینٹے یہاں تک بھی آ رہے تھے۔ وہ اور پیچھے ہٹا، پھر اس جگہ رک کر اس نے طمانیت سے سر ہلایا اور وہاں ریت پر بیٹھ گیا۔ ریت وہاں بھی گیلی ہی تھی۔ اس نے اپنے جوتے اور موزے اتارے، پاؤں آگے رکھا اور گھروندا بنانے میں مصروف ہو گیا۔ نور الحق کو گود میں لیے عابیہ بھی اس کی طرف چلی آئی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے انداز میں دلچسپی تھی۔ ذرا دیر میں وہ ایسا منہمک ہوا کہ اسے گرد و پیش کا ہوش ہی نہیں رہا۔ ادھر ارجمند کی بھی یہی کیفیت تھی۔ ایسی ریت اس نے کہیں نہیں دیکھی تھی، سرمئی رنگ کی ریت جس پر سورج کی کرنیں منعکس ہوتی، تو لگتا کہ اس میں سونے کے ذرات بھی ملے ہیں جو دھوپ میں چمک اٹھتے ہیں۔ ریت پر نظریں جما کر چلتے ہوئے اس پر خود تنویمی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگر اسے کہیں چمک نظر آتی تو وہ رک کر دیکھتی۔ کوئی اچھی سیپ ہوتی تو وہ اٹھا کر اسے اپنے پرس میں ڈال لیتی۔ عام سیپیوں کو وہ نظر انداز کر رہی تھی، اور وہاں کوڑیاں بھی تھیں۔ بعض کے ڈیزائن بہت غیر معمولی تھے، ایسی کوڑیوں کو بھی وہ اٹھا لیتی۔ میں بھی جمع کروں باجی؟ فوزیہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں گڑیا، اس نے بے دھیانی سے کہا۔ ادھر عبدالحق گھروندا مکمل کرنے ہی والا تھا کہ عارف، رضوانہ اور حمیدہ پلٹ کر اس کی طرف آئے۔ ان کے ساتھ رشیدہ بھی تھی۔ حمیدہ نے عبدالحق کو ریت پر بیٹھے دیکھا تو بولی، دیکھو عارف، کتنا بڑا گھروندا بنا رہا ہے میرا پتر، پر اس وقت دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی بچہ ہی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ اس کے سر پر رکھے، آپ کی موجودگی میں تو بچہ ہی ہے، عارف نے محبت سے کہا۔ رضوانہ کو اس کے لہجے میں ہلکی سی اداسی محسوس ہوئی۔ اسے ٹوکیے گا نہیں اماں، اور وہ اس کے پاس سے گزر گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ رشیدہ نے عابیہ کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ عابیہ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ماں کے واضح اشارے کے بعد انکار نہ کر سکی۔ کچھ آگے جا کر عارف نے پلٹ کر دیکھتے ہوئے پکارا، عبدالحق! عبدالحق نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری پکار پر البتہ اس نے عارف کو دیکھ لیا۔ جی عارف بھائی، اور وہ پھر اپنے گھروندے میں کھو گیا۔ گھروندا مکمل کر کے اس نے اس کا جائزہ لیا، پھر طمانیت سے مسکرایا۔ گھروندا اس کی توقع سے بڑھ کر خوبصورت بنا تھا۔ اس لمحے پانی کی بہت ننھی منھی چھینٹیں اس کے رخسار سے ٹکرائیں۔ اس نے پرتشویش نظروں سے دیکھا۔ سمندر کی پیش قدمی جاری تھی۔ ارجمند جانے کہاں ہے؟ اس نے اللہ سے دعا کی کہ ارجمند کے دیکھنے سے پہلے یہ گھروندا موجوں کی نظر نہ ہو۔ اس نے اس طرف دیکھا جدھر ارجمند اور فوزیہ گئی تھیں۔ وہ دونوں کافی دور تھیں اور آگے بڑھ رہی تھیں۔ فاصلہ اتنا تھا کہ ان کی آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اور وہ اور آگے جانے کہاں تک جاتی۔ گھروندا اتنی دیر نہیں بچ سکتا تھا۔ اس نے بے ساختہ زیر لب اسے پکارا، ارجمند! اور اسی لمحے اس نے ارجمند کو پلٹتے دیکھا۔ ارجمند کا رخ اس کی طرف تھا۔ اسے اپنے جسم میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کہ ارجمند براہ راست اسے دیکھ رہی ہے۔ ارجمند نے پلٹ کر فوزیہ سے کہا،
چلو اب واپس چلیں۔ ٹھیک ہے باجی، میں نے تو بہت سیپیاں جمع کر لی ہیں، آپ سے بہت زیادہ۔ کوئی بات نہیں، تو میں تم سے لے لوں گی۔ جی ضرور۔ اور وہ واپس چل دیں تو عبدالحق سمندر کی طرف پشت کیے جیسے گھروندے کو بچا رہا تھا۔ آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں آغا جی؟ عبدالحق نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ارے واہ، چچا جان نے بھی گھروندا بنایا ہے، اور اتنا خوبصورت۔ فوزیہ کی نظر گھروندے پر پڑی تو صوفیہ نے چہک کر کہا۔ تب ارجمند نے بھی اس گھروندے کو دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ عبدالحق نے بنایا ہے۔ اس نے غور سے دیکھا جہاں خلا تھا، اس کے اوپر عبدالحق نے شاید انگلی سے بہت چھوٹا سا اے لکھ دیا تھا۔ کیا یہ اظہار محبت ہے؟ لیکن اس سوچ سے پہلے ہی دل نے اسے اسبات میں جواب دے دیا تھا۔ تو آپ یہاں اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ فوزیہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ عبدالحق سے مخاطب تھی۔ گھروندے کو بچانے کے لیے، عبدالحق نے بے ساختہ کہا۔ پانی اب یہاں تک آ رہا ہے نا؟ ارجمند نے جھک کر عبدالحق کے لکھے ہوئے حرف اے سے متصل ایک اور اے اپنی انگلی سے بنا دیا۔ وہ دونوں ہی اس کی طرف متوجہ نہیں تھے۔ کیوں چچا جان، گھروندے کو کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں، عبدالحق نے جواب دیا، لیکن میں تم لوگوں کے آنے تک اسے بچانا چاہتا تھا۔ اس جواب نے ارجمند کے دل کے اسباتی جواب کی مکمل تصدیق کر دی تھی۔ عبدالحق کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ کھسیایا، پھر گڑبڑا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ میں بھی گھروندہ بنا سکتا ہوں۔ اس نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اسی وقت ایک لہر گھروندے پر سے گزر گئی۔ فوزیہ ہلکی سی چیخ کے ساتھ پیچھے کی طرف گئی۔ عبدالحق اور ارجمند وہیں کھڑے رہے۔ لہر پلٹ کر واپس گئی تو گھروندہ حیرت انگیز طور پر اپنی جگہ موجود تھا۔ عبدالحق نے دیکھا کہ گھروندے پر اس کے لکھے ہوئے ایک کے ساتھ ایک اور اے چمک رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ دوسرا اے ارجمند نے لکھا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ فوزیہ دیکھے۔ اس نے جلدی سے کہا، بس اب فوراً چل دو، سب لوگ کھانے پر ہمارے انتظار کر رہے ہیں۔ ارجمند بھی اس کی بات سمجھ گئی۔ وہ جلدی سے فوزیہ کی طرف بڑھی اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ چلیں۔ وہ دیکھیں باجی، ایک اور لہر آ رہی ہے، فوزیہ نے کہا، اور وہ پچھلی لہر سے بڑی تھی، زیادہ آگے تک گئی۔ گھروندہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اب چلو نا، پھوپھا جان ناراض ہوں گے، ارجمند نے فوزیہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ فوزیہ اس کے ساتھ چلی، لیکن ان تینوں نے پلٹ کر دیکھا۔ واپس جاتی ہوئی لہر گزر گئی، مگر گھروندہ اب بھی سلامت تھا۔ آپ کا گھروندہ تو بہت مضبوط ہے چچا جان۔ یہ بس اللہ کا کرم ہے گڑیا۔ اسی دوران میں ایک اور لہر آئی اور اس کا گھروندہ ڈھہ گیا، لیکن وہ پوری طرح بکھرا نہیں تھا۔ وہ چھوٹا سا ایک کھنڈر لگ رہا تھا، اور جہاں وہ 2 حرف لکھے تھے وہ جگہ اب بھی سلامت تھی۔ عبدالحق کو یقین تھا کہ دونوں اے ابھی مٹے نہیں ہیں۔ یہ گر کر بھی پوری طرح نہیں گرا ہے چچا جان۔ کس ترکیب سے بنایا تھا آپ نے؟ بتائیں نا آغا جی، ارجمند نے بھی کہا۔ میں نے کہا نا کہ یہ اللہ کی عنایت ہے۔ بے شک، لیکن یہ تو بتا دیں کہ اس میں اور میرے گھروندے میں کیا فرق تھا؟ عبدالحق نے گہری سانس لے کر کہا، بس اتنا کہ میں نے اس کا دروازہ نہ سمندر کے آگے رکھا تھا نہ پیچھے، وہ پہلو میں تھا۔ پانی تو اس میں گھسنا تھا، لیکن براہ راست نہیں اور فوری طور پر نہیں۔ ارجمند نے فاخرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ واقعی مجھے اس بات کا خیال ہی نہیں آیا۔